آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2-3-4 سال سے ہمارے ملک میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی کا اور توہین کا ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے، اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منظم انداز میں ایک تحریک کے طور پر ان کی توہین اور تنقید کا سلسلہ جاری۔ تو اس حوالے سے آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے خوشی کی بات ہے اور ایمان کی تازگی کی بات ہے، اور ہمارے لیے ایک فتح کا دن ہے کہ 2 سال قبل، تقریباً 2 سال قبل، فیصل آباد کی ایک بستی ہے، ادھر بائی پاس چنیوٹ کی طرف سے فیصل آباد داخل ہو، جو بائی پاس ہے جھنگ کی روڈ کی طرف جاتا ہے، وہاں قریب ایک بائی پاس کے قریب گاؤں ہے 57 جیم بے۔ اس میں میری تقریر تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر اور مقام۔ تقریر کے بعد وہاں ایک شخص عبد الواحد نامی، جو انتہائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا تھا، تو ان ساتھیوں نے، جماعتیوں نے اس کو ملایا، اس کو سمجھائیں اور دلائل دیں، اس کے سوالات کے جوابات دیں۔ تو میں وہ سنتا رہا، اس کے دلائل کے جواب بات دیتا رہا، لیکن اس کے ذہن میں جو ہے وہ ایک بغض، اناد اور کینہ سینہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خال المسلمین ہیں، قاتل وہی ہیں، ان کے خلاف ایک بغض بھرا ہوا۔ مشہور ایک میڈیا پر مولوی اسحاق چھالوی وہ فوت ہو گیا ہے، وہ اسی نظریے کا حامل تھا اور یہی نظریہ اس نے اس کو دیا تھا۔ تو اس نے بغض کا اظہار کیا، اور دلائل میں چلتے چلتے جب لاجواب ہوا تو کہنے لگا کہ میں نے کہا میرا تو عقیدہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ وہ نعوذ باللہ کہنے لگا میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، میں تو اس جنت میں ہی نہیں جانا جس میں امیر معاویہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ تو میں نے کہا پھر دلائل دینے کی ضرورت کیا ہے، پھر مبالغہ کر لیتے ایمان امیر معاویہ پر اور امیر معاویہ کی جنتی ہونے پر، دونوں مبالغہ کر لیں۔ اور بھی ساتھی تھے، مجمع لگا ہوا ہے، کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا آپ دعا کریں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک نعوذ باللہ جنتی نہیں ہے، اور میں اس موقف میں اگر سچا ہوں تو مجھے آپ کی زندگی میں موت آئے، اور میں اعلان کرتا ہوں پورے اجتماع میں، پورے دوستوں میں، کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنت کے وارث ہیں، میرا یہ ایمان ہے۔ اگر اس ایمان میں میں جھوٹا ہوں تو مجھے آپ کی زندگی میں موت دے، سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا۔ اس پر مبالغہ، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں کا مباہلہ بڑے اجتماع میں ہوا، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو مجھے اس کی زندگی میں، اور اگر میں سچا ہوں تو اس کو میری زندگی میں موت دے۔ دعا ہوئی۔ اس دعا کے بعد وہ کہتا اچھا جی پھر میں جاتا ہوں، سلام لینے لگا۔ سلام تو لے لے، میں نے کہا میں نے تو آپ کی موت کی دعا کرنی ہے، سلام تو سلامتی کی دعا ہے، اب سلام نہیں ہوگا، اب فیصلہ موت کرے گی۔ کل اللہ کے فضل سے وہ مر گیا، اور پورے بستی میں، گاؤں میں عبرت کا نشان بنا۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ذلیل اور رسوا کرتا۔ پاک بعض لوگوں سے محبت کیا کرے، پیار کیا کرے، ان پر باس نہ کیا کرے، تنقید نہ کیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح بخشی، عزت بخشی اور زندگی بخش، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 سالوں کے اندر اس نے کہا تھا کہ اگر کچھ سال جو ہے طے کر، میں نے کہا اگر 50 سال بھی طے کرے گا مرے گا تو ہی پہلے، اگر 500 سال طے کر لے تب بھی مرے گا تو ہی پہلے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسے کل موت دے دی۔ 5 ساتھیوں نے مبارک دی، فون کیا، رابطہ ہوا۔ تو 4 دنوں کے بعد وہاں ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں ایمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان سے پیار نصیب فرمائے۔